جناب چراغا نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ اچھا ایسے مولوی موجود ہیں کہ جو ہر مہینے ایک نئی شادی کرتے ہیں اور گھر پہ چراغا کرتے ہیں۔ اچھا پھر کہا جاتا ہے نہیں، ایک مخصوص دن کو متعین کر کے جلسے جلوس کرنا یہ بدعت ہے، تو تم پھر کیوں صحابہ کے نام پر مخصوص دنوں کو متعین کر رہے ہو اور کہتے ہو اس پہ چھٹی ہونی چاہیے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو دنیا بھر کے مسلمان وہ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ اس دن، اس ماہ مبارک میں ان کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی جانب اپنے پیارے حبیب کو بھیجا اس امت کی ہدایت کے لیے۔ تو اس لیے خواہ عرب ہوں یا عجم ہوں، دنیا بھر کے مسلمان اور شاقان رسول 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان پہ شفقت کی جاتی ہے، اور اس طرح گھروں میں محافل کا اہتمام ہوتا ہے، محلوں میں، قومی سطح کے اوپر، ملکی سطح پر، مختلف شہروں میں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے عید میلاد النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن یا عید کا دن ہے۔ اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، گلیوں محلوں کو سجایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں میلاد النبی کا سب سے بڑا اجتماع اور جلوس وہ یمن کے اندر ہوتا ہے، مختلف شہروں میں، سعدہ، حدیدہ اور صنعاء میں۔ سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ یمن میں، یمن کے شہر صنعاء میں ہوتا ہے، میدان السبعین میں، جہاں پر لاکھوں لوگ وہ جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیے ہم آپ کے فداکار ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اور ہم آپ کی عزت اور ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو الغرض 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، تمام جہان سجتے ہیں، شیعہ اور سنی سب اس ربیع الاول کے ایام میں خوشیاں مناتے ہیں۔ تاریخ کا اختلاف ہے، لیکن میلاد النبی ضرور شیعہ اور سنی دونوں مناتے ہیں۔ لیکن ایسے میں ایک ایسا طبقہ، مخصوص طبقہ، جس سے اللہ رب العزت نے یہ سعادت چھین لی ہے، جن کے دلوں میں وہ محمد اور آل محمد کا بغض ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس دن خوشی منانے کے سوالات کھڑے کرتے ہیں، مختلف میسیجز بنائے جاتے ہیں اور وہ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ۔ کیا پیغمبر نے میلاد النبی منایا؟ کیا صحابہ نے کبھی میلاد النبی منایا؟ کیا تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو کہ میلاد النبی مناتے ہو؟ کیا تابعین نے میلاد النبی منایا؟ میلاد النبی کا آغاز کرنے والا سب سے پہلے وہ فلاں فلاں فاطمی خلیفہ شیعہ حکمران تھا، اس لیے اس کو نہیں منانا چاہیے، یہ بدعت ہے، میلاد النبی بدعت ہے۔ مختلف، خاص طور پر ہمارے دیوبندی اور وہابی بھائی، وہ اس دنوں میں خاص ایکٹیو ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس طرح میسیجز گھمائے جاتے ہیں۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے قرآن و سنت میں تو میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے آج جمعہ کی تقریر میں کہا کہ بریلوی حضرات بدعت کرتے ہیں، شیعہ حضرات بدعت کرتے ہیں، یہ صوفیاء کرام بدعت کر رہے ہیں، یہ نہیں منانا چاہیے۔ اچھا کیا کرنا چاہیے؟ اس دن میں سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت النبی کی کانفرنسز ہوتی ہیں، تو مجھے بتائیے کیا سیرت النبی کی کانفرنسز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی؟ آپ تو سیرت النبی کی کانفرنسز کرتے ہیں نا، بس میلاد کے لفظ سے چڑھے ان کو، کیونکہ میلاد کا لفظ ایک طرف اہل السنت اور شیعہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہابی طبقہ اور وہ طبقہ سلفی، ایک مخصوص طبقہ، وہ اس دن سے اس وجہ سے چڑ کھاتا ہے کیونکہ اس میں میلاد کا لفظ آتا ہے۔ جناب چراغا نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ اچھا ایسے مولوی موجود ہیں کہ جو ہر مہینے ایک نئی شادی کرتے ہیں اور گھر پہ چراغا کرتے ہیں۔
لیکن انہیں پیغمبر کی یوم ولادت کے اوپر چراغا کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے فضول خرچی ہوتی ہے، دیکھو جناب کتنا چراغا ہو رہا ہے، اس پہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو خود اپنے ٹھاٹ باٹ ان کو نظر نہیں آتے کس طرح ٹھاٹ باٹ اور عیاشی ہے۔ اگر تم یہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ دو تو ملک و قوم کا کتنا پیسہ بچ جائے گا۔ بڑے بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں جناب۔ اچھا پھر کہا جاتا ہے نہیں، ایک مخصوص دن کو متعین کر کے جلسے جلوس کرنا یہ بدعت ہے، تو تم پھر کیوں صحابہ کے نام پر مخصوص دنوں کو متعین کر رہے ہو اور کہتے ہو اس پہ چھٹی ہونی چاہیے، مطالبے ہو رہے حکومت سے، تعطیل ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ ان کے بہانے ہیں۔ دراصل اس دن سے، خواہ وہ محرم الحرام کے دن ہو جو اہل البیت علیہ السلام سے منسوب ہے، یا ربیع الاول کے دن ہو اور 12 میلاد کا دن ہو، اس دن سے ان کو خاص طور پر ایک چڑ ہے، کیونکہ یہ لوگ اس کو نہیں مناتے، اور ان کے اکابرین نے کہا کہ اسے نہیں منانا چاہیے۔ تو آج ہم قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا واقعی قرآن میں میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے؟ کیا واقعی قرآن مجید کے اندر خوشی منانے کا کوئی ذکر نہیں؟ اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جناب اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی، تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ لوگ احادیث سے بھی ناواقف ہیں، منکرین حدیث ہیں، پورا سچ نہیں بتاتے ہیں دوسرے فرقوں کے معاملے میں، یا قرآن و سنت کی جب بات ہوتی ہے تو یہ سچ کو چھپا لیتے ہیں، اور ان کا حال بالکل وہ بنی اسرائیل کے علماء کے جیسا ہے کہ جو حق جانتے ہوئے اسے چھپایا کرتے تھے۔ بہرحال ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقدس نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا قرآن و سنت کے اندر میلاد کا تذکرہ ملتا ہے، اور کیا ہمیں جواز ثابت ہوتا ہے یا یہ بدعت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 114، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا، کہتے ہیں کہ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے اللہ رب ہمارے، اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہماری پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی ہے سب سے بہتری روزی دینے والا۔ یہ میں نے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ کیا، لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ یہ پرانی زبان میں ترجمہ ہے، لیکن بہرحال یہ ترجمہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے کیا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عید کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ایک دسترخوان طلب کیا، اور اس دسترخوان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، یہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر نے یہ لفظ استعمال کیا اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے، عید کا دن، کہ جس دن میں کسی قوم کے اوپر کوئی خوشی ہو وہ اس قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر عربی زبان کے اندر جو عرب ممالک ہیں، وہاں جو ان کا قومی ملک جو دن ہوتا ہے، ان کا جو آزادی کا دن ہوتا ہے یا جشن کا دن ہوتا ہے، اسے عید الوطنی کہتے ہیں۔ تو پوری قوم کی جو عید ہوتی ہے وہ اس قوم کے اوپر کوئی خوشی ہو اس کے لیے عید شمار ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جب ایک قوم کے اوپر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ دسترخوان اتار اے پروردگار ہمارے لیے، دسترخوان کا اترنا وہ عید ہے، تو پیغمبر رحمت للعالمین کا اس دنیا میں تشریف لانا، کہ جو انسانوں کو ان کے گناہوں سے بخشش کرانے والے ہیں اور ہدایت کی جانب لے کے جانے والے ہیں، ان کی آمد عید نہیں ہو سکتی؟
یہ سوال ہے۔ قرآن مجید میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عید یہ صرف عید الاضحیٰ یا عید الفطر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دن کہ جس دن پیغمبر کی صورت کے اندر خوشی ہو یا کوئی نعمت قوم کو ملی ہو، وہ عید کا دن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دن کس طرح سے رحمت اور خوشی کا دن ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے بڑھ کر رحمت ہے، آپ سب سے بڑی خوشی ہے، آپ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان جتلایا ہے انسانیت کے اوپر کہ انسانوں، اے مومنوں، ہم نے تمہارے لیے ایسے پیغمبر، اپنا حبیب تمہیں دیا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں لاکھوں نعمتیں دی، لیکن اللہ نے ہم پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کر دیا۔ لقد من اللہ، اللہ نے انسانوں کے اوپر من کیا ہے، احسان کیا ہے، اپنا نبی انسانوں کو عطا کیا ہے پوری انسانیت کی جانب۔ تو اگر دسترخوان کا آنا وہ ایک قوم کے لیے عید ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، ان کی آمد عید نہیں ہے۔ تو آپ پوری انسانیت کی جانب رحمت ہیں، اس لیے آپ کا تشریف لانا یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 58، سورت نمبر 10، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وہ خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے، مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی انسانوں کے پاس جو کچھ ہے، مال و دولت ہے، جو سرمایہ ہے، ان سب میں بہتر اللہ کے نبی کی ذات ہے یا قرآن مجید ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کرو، خوشیاں مناؤ۔ قرآن میں واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کی آمد کے اوپر خوشی منانی چاہیے۔ بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے اوپر، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے پیغمبر کا دنیا میں تشریف لانا۔ اور یہ رحمت، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 107۔ ایک آیت میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کا پیغمبر رحمت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحمت ہیں پوری انسانیت کی جانب، تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اچھا، تو یہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کبھی بھی اپنی ولادت کی خوشی نہیں منائی، یہ حدیث سے جائل ہے، یہ طبقہ حدیث سے جائل ہے۔ یہ اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی ولادت مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، صحابہ کی محافل منعقد کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کا میلاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، صحابہ کے نام پر یہ تحریکیں چلاتے ہیں کہ چھٹی دی جائے پوری قوم کو، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کا دن یہ نہیں مناتے ہیں۔ جس کے صدقے صحابہ ملے، جس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، اس نبی کی ولادت کا دن نہیں مناتے، بلکہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ یہ بدعتی صرف بریلویوں اور صوفیوں کا نے ایجاد کی، اور یہ شیعہ لوگ مناتے ہیں، باقی یہ بدعت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2747، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، آپ سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، اور وہ دن ہے کہ جس دن میری بعثت ہوئی ہے، یعنی جس دن میں نے اعلان نبوت کیا ہے، او انزل علی فیہ، یا وہ دن ہے کہ جس دن قرآن مجید سب سے پہلے، جس دن قرآن پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ یہ اس دن کا اہتمام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولادت کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منائی ہے، اور منانے کا طریقہ وہ روزہ رکھ کر ہے۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ بھی روزہ رکھے اس دن، تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کر خوشی منائی، اور کہیں پر منع نہیں کیا کہ تم، اور کہیں پر حکم نہیں دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھ کر خوشی مناؤ، کہیں پر حکم نہیں دیا۔ اس لیے کوئی شخص اگر روزہ رکھ کر خوشی مناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے،
لیکن خوشی تو منانی ہے نا بھائی. خوشی منانے کا جواز تو ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اہتمام سے روزہ رکھا، اس دن کا اہتمام کیا، اور صحابہ نے جب پوچھا آپ نے وجہ بتا دی کہ اس دن میں نے یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پیدا ہوں، میری پیدائش ہوئی ہے. تو پیدائش کے دن اہتمام سے ایک کام کرنا، ایک عمل کرنا، وہ عبادت ہے. یہ امت کیا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے دن کھانا بناتی ہے، لوگوں میں تقسیم کرتی ہے، غریبوں کے اندر خوشیاں مناتی ہے، خوشیاں مناتی ہے. اور میں نے آیت آپ کو بتا دی سورہ مائدہ کی، اگر دسترخوان اور ایک خان کا اترنا ایک قوم کے لیے خوشی، ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر کا آنا سب سے بڑھ کر خوشی، ہر خوشیوں سے بڑھ کر ہے. مفتی رشید لدھیانی صاحب جو کہ طارق مسعود کے مرشد بھی ہیں، جامع رشید کے بانی، انہوں نے اپنی احسن الفتاوی کے اندر عید میلاد النبی کے اوپر بحث کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348. اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بدعتیں اس میں نہیں ہوتی ہیں تو پھر میلاد النبی کی خوشی منانی چاہیے. لیکن طارق مسعود سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، اس دن کی خوشی نہیں ہونی چاہیے، میلاد النبی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بدعات ہوتی ہے. جناب اس طرح تو میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے مدارس کو بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے مدارس میں فلاں فلاں کام ہوتے ہیں، آپ اپنے مدارس کو بند کر دو. تو کیا یہ بات کہنا درست ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک شخص کا عمل ہوتا ہے. تو اسی طرح خواہ میلاد کے دن ہو یا محرم الحرام کی مجالس ہو، اس کے اندر اگر کوئی کام اس طرح ہو جاتا ہے، اور محرم الحرام کی مجالس کے اندر کوئی ایسا کام، الا یہ کہ جو ہو اس پر بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ آپ جو عموم کر دیتے ہیں نا کہ جناب اس میں یہ ہوتا ہے، فلاں کام ہوتا ہے، اس طرح کیا جاتا ہے، اس لیے یہ مجلسیں نہیں ہونی چاہیے، میلاد کی مجلس نہیں ہونی چاہیے، بدعت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ لوگوں کی جہالت کی دلیل ہے. تو آپ کے جو مرشد صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے احسن الفتاوی کے اندر کہ یہ جائز ہے. پھر یہ حدیث بڑھ چڑھ کر پیش ہوتی ہے، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھے ہی نہیں ہوگی. اور اس کو اتنا پیش کرتے ہیں ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر یہ ایک مخصوص طبقہ، جناب دیکھو ہم کثرت کے ساتھ ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں، میری امت ضلالت کے اوپر اکٹھی نہیں ہوگی. اور انہوں نے اپنے جھنڈے کے اوپر یہ لکھا ہوا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. جماعت ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت صوفیہ عرب اور عجم کے اندر، مصر، شام، لبنان اور یمن، سعودی عرب، پاکستان اور ہندوستان، دنیا بھر کے مسلم ممالک کے اندر اہتمام کے ساتھ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو منایا جاتا ہے. اور یہ چھوٹا سا طبقہ جو جماعت بھی نہیں ہے، جو صرف پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے، بدعت یہ بدعت ہے. ان کو جو کام پیغمبر کے ساتھ منسوب ہو یا اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جو دن، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. لیکن اگر صحابہ کے ساتھ منسوب ہو، بدعت نہیں ہے، تعطیل اور چھٹیوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں. یہ ان کے بغض کی نشانی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3905 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر اکٹھی نہیں ہوگی. فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں جو آخری جو حصہ ہے سواد اعظم والا یہ ضعیف ہے، لیکن یہ جو ہے ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، یہ صحیح ہے. اور اسی طرح جو دیوبندیوں کے جو عقائد ہے المحند علی المفند، عقائد علماء اہل سنت، جب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اور عرب سے اس کی سند لے کر آئے، اس کے اوپر دستخط کرا کے آئے، تو یہاں پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ دیوبند کے اکابرین نے ایک کتاب لکھی ہے المحند المفند، جس پر تمام اکابرین دیوبند کے سائن موجود ہیں. اس کے اندر صفحہ نمبر 146 پہ سوال نمبر 21 ہے. عرب کے علماء نے پھر ان سے سوالات کیے، اس میں 21 نمبر کا جو سوال ہے وہ ان سے پوچھا جاتا ہے دیوبندیوں سے، بتاؤ کیا تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ولادت کو شرعاً قبیح، بدعت سیئہ اور حرام کہتے ہو یا کچھ اور کہتے ہو؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے حاشا، کہ ہم تو کیا، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر، بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کے تذکرے بھی قبیح اور بدعت سیئہ یا حرام کا ہے.
بڑے مبالغے کے ساتھ اور غلو کے ساتھ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ نہیں، ہم تو اس کو بدعت نہیں کہتے. دیوبندیوں کے اس کتاب کے اندر تمام جو عقائد ہیں وہ بریلویوں کے ساتھ ملتے جلتے، لیکن یہ آج کل کے یہ ٹک ٹاکر دیوبندی یا کاپی پیسٹ قسم کے دیوبندی یہ اس کا انکار کرتے ہیں. اور اس کی جو وجوہات ہے آپ انشاءاللہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہے، یہ مولوی صاحبان کیوں انکار کرتے ہیں. لیکن ان کے اکابرین نے لکھا ہے اور اس کے اندر وہ تمام عقائد کا ذکر کیا ہے جس کا آج یہ دیوبندی اپنے ممبر پر بیان ہی نہیں کر سکتے. قبروں سے فیض لینا، وہ سارے وہی بریلویوں والے عقائد، یا رسول اللہ، یا علی، سب جائز ہو جاتا ہے المحند المفند سے. لیکن المحند المفند کا ذکر کرتے ہوئے ان کی زبانوں کے اوپر بل اور تالے لگ جاتے ہیں، کبھی اس کو بیان نہیں کریں گے اپنے اس متفقہ عقائد کو دیوبندی جماعت. تو اس میں یہ بیان کیا کہ یہ میلاد کو ہم بدعت نہیں کہتے ہیں. پھر یہ بدعت کا رٹا لگاتے ہیں. ان کے لیے ایک ہی دلیل سب سے بڑی کافی. حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، تراویح کو جماعت کے ساتھ شروع کیا، اور خود تراویح حضرت عمر وہ اکیلے پڑھتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ انہوں نے شروع کرائی، اور پھر کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، بڑی خوب بدعت ہے، یہ بڑی خوب بدعت ہے. تو بدعت حسنہ کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے جو حضرت عمر نے شروع کرائی صلاۃ تراویح. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کہ جو پیغمبر کے زمانے میں نہ ہو، اگر وہ بعد کے زمانے میں شروع ہو جائے تو وہ جائز ہوتا ہے. وہ بدعت ہو لیکن بدعت حسنہ ہے کہ جس کے اندر امت کو دین کے ساتھ رغبت ملے. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب صحابہ نے شروع کرایا تو یہ بدعت نہیں ہوگا. پہلے کہتے ہیں اگر پیغمبر کے زمانے میں ایک کام نہیں ہو تو بدعت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جناب ایسا کام ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پیغمبر کے زمانے میں موجود نہیں تھا، جیسے صلاۃ تراویح ہے، لیکن صحابہ نے شروع کرایا، تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں، صحابہ کو بھی شامل کر لیتے کہ اگر ان کے زمانے میں بھی اگر کوئی کام ہوا ہو تو وہ بدعت نہیں ہوگا. تو پھر ہم ان کو صحابہ کے زمانے کے بعد کی مثال دیتے ہیں، اور یہ اس پر آج تک کاربند ہے. مساجد کے اندر جو آگے محراب ہوتے ہیں، جو مینار ہیں، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، مسجد نبی کے اندر موجود نہیں تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے محراب شروع کیے، اور آپ آج ہر دیوبندی وہابی مسجد کے شروع کے اندر محراب موجود ہے. اور جناب اسی طرح مینار بنائے جاتے ہیں. کیوں بناتے ہیں وہ آپ اپنی مسجدوں کے اوپر؟ کیا پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے؟ کیا صحابہ کے زمانے میں موجود تھے؟ نہیں موجود تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کا آغاز کیا. تو یہ بدعت کی جو رٹ لگاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، بدعت، یہ ویسی ان کی من گڑت بات ہے. صرف اور صرف اصل میں بات یہ کہ اندر دل سے کالے ہیں. پیغمبر کے ساتھ وہ نسبت نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ وہ تعلق نہیں. اور جو لوگ تعلق محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کے اوپر فتوے لگانے کے لیے انہوں نے ایک چیز یہ ایجاد کی ہے، بدعت. یہ چیز بدعت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے والہانہ تعلق ہمارا موجود ہو، اور اسی طرح قرآن میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.